خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشکل کا حل، اور اس پروگرام میں ہم آپ کے مسائل کو ڈاکٹر صاحب تک پیش کرتے ہیں اور یہ اس کے جوابات آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کیونکہ ہمارے ناظرین نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، تو ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب۔ میرا نام ہے محمد افضال خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے روزے کی حالت میں غصہ بہت آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب دکاندار ہیں، ٹھیلے پہ سامان بیچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گاہکوں سے ان کا روزے کے دوران غصے میں آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ منہ سے گالی نکل جاتی ہے، تو یہ کیا اس میں روزے کے ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک اہم سماجی اور معاشرتی مسئلہ دریافت کیا ہے۔ یہ سوال کم و بیش ہر تاجر کا ہے، جو کھوچا لگا رہا ہے، جو ٹھیلے لگا رہے ہیں، سب کے ساتھ رمضان میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ وہ دن بھر کی تکان اور محنت، اوپر سے گاہک بھی ایسے آ جاتے ہیں جو الجھن پیدا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یہ دونوں مہنگائی بھی بہت ہو طرف جاتی ہے جانے بائن سے ہوتا ہے۔ جیسے کیلا 100 روپے تک درجن ہو گیا، اب بتاؤ بندہ غریب مزدور کہاں سے لے گا؟ وہ پیسہ دیکھ کر اور اچھل پڑتے ہیں کہ یار ابھی تو 40 روپے درجن ہم نے خریدا تھا، 80 روپے کیسے ہو گیا؟ بالکل۔ تو یہ اس طرح گاہک اور ٹھیکیدار یا ٹھیلے والے یا دکاندار کے درمیان ایک تنازع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن رمضان میں دونوں کے لیے، گاہک کے لیے بھی اور سوال پوچھنے والے اور ان جیسے تمام دوستوں کے لیے بھی، خریدار کے لیے بھی اور دکاندار کے لیے بھی پیغام یہ ہے، پہلے ذہن میں یہ رکھو بھائی کہ روزہ ہے، رمضان ہے، روزے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ روزے کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ اپنے اوپر قابو پا کر ہوتی ہے، اپنے نفس پر، اپنے زبان پر روزے کی حفاظت۔ اسی لیے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے، کس سے؟ جہنم سے اور غصے سے، برائی سے، ہر برائی سے روزہ ڈھال ہے۔ تو میرے تاجر بھائی، آپ نے اچھا کیا یہ سوال اٹھایا۔ آپ کے لیے حضور کا پیغام یہ ہے کہ آپ گالی بھی نہ نکالیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا تو فسق و فجور کی نشانی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سباب المسلم فسق، یعنی فاسق کی نشانی ہے، فسق ہے کسی مسلمان کو، اور وہ بھی رمضان میں گالی دینا۔ جس طرح رمضان میں نیکی بڑھ جاتی ہے، اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی بالکل مواسات ہے۔ آپ دیکھیں نیکی کا ثواب بڑھ رہا ہے، دگنا چوگنا ہو رہا ہے، اس طرح بدی بھی اسی طریقے سے یعنی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک عمل کی بدی کی سزا ایک ہوتی تھی غیر رمضان میں، یا 100 ہو رہی ہے، تو اسی لحاظ سے بدی سے اجتناب کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی نہ دیں کسی کو، اور آپ اپنے اوپر تھوڑا قابو پا لیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گاہکوں کی بے تکی باتیں بھی آپ کو سننا پڑتی ہیں، لیکن اگر آپ ضبط کر گئے نا، آپ برداشت کر گئے، یہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی بے صبراپن تو اللہ کو پسند نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضبط اور ضبط نفس، تحمل، اور گالی تو روزہ رکھ کر کبھی نہ نکالیے گا۔ اچھا، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں بھائی گالی کا لفظ زبان سے ادا کیسے ہوگا؟ تو اب اگلا سوال ہم سے ایک صاحب کر رہے ہیں، ان کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی، میرا نام عادل ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوران سفر روزے کے کیا احکامات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ صاحب سفر کر رہے ہیں، کراچی سے باہر جا رہے ہیں اسلام آباد، اور روزے کے احکامات پر دوران سفر بہت سے لوگوں کو، مسافروں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور آپ یہ سوال ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے، اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ نرمی چاہتا ہے۔ ان الدین یسر، دین تو نرمی کا نام ہے۔ ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، صاف لکھا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رب نے فرمایا کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ کو یہ رخصت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے،
آپ حالت سفر میں جو صعوبتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی رمضان کے بعد آپ روزہ قضا کریں، یہ تو رخصت ہے۔ لیکن عظیمت اور فضیلت یہ ہے، اگر آج کل کا سفر ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے اسلام آباد پہنچ گئے، تو اس سفر میں وہ صعوبتیں نہیں ہیں جو بندے کو روزے کی کیفیت میں ہو سکتی تھی۔ آج کل لگژری جرنی ہے نا، تو یہاں آپ کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں، رکھنا بہتر ہے۔ اسی لیے رمضان کے وقت پہ روزہ رکھنے کی فضیلت اور مزہ لذت کچھ اور ہے، لیکن شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے۔ حالت سفر میں اگر آپ روزے کو مؤخر کر دیں، قضا کر دیں، نہ رکھیں، بعد میں یعنی رمضان کے بعد جب گھر واپس آ جائیں، شوال کے مہینے سے کسی بھی دن اس کو قضا کر دیں، یہ تو شریعت کی اجازت ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا فضیلت اور عظیمت یہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مشکل کا حل۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور SMS کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اور ہماری ٹیم آپ کے پاس آ سکتی ہے آپ کے مشکلات کے حل کے لیے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔